الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ موجودہ جو وقت ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، یہ ایک بیماری یا ایک وبا کا پھیلنا، بہرحال اس کے پس منظر میں کیا کچھ ہو، اللہ سے بہتری کا سوال کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہو یا اس کا تعلق انسان کے عمل سے ہو، جس کو کہ مصنوعی عمل کہا جاتا ہے، سو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ بیماری حقیقت میں آئی ہو یا بعض لوگوں کا اختلاف ہوا کہ نہیں، یہ مصنوعی اعتبار سے وبا آئی، بہرحال لیکن اس کا وجود تو ہو گیا، اس کا وجود تو ہو گیا۔ اب اس مسئلے میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ حقیقت میں آئی یا مصنوعی اعتبار سے آئی، سو وہ بیماری وجود میں آئی ہے، اس کا لوگوں نے مشاہدہ کیا، دیکھنے میں وہ چیز آئی۔ اب وجود کے اعتبار سے جو اس کی حقیقت سامنے آئی ہے، وجود کے اعتبار سے جو اس کی حقیقت سامنے آئی ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ سو پہلی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ آیا بیماری حقیقی تھی یا مصنوعی، ٹھیک ہے، اختلاف رائے کا حق ہے، لیکن وہ چیز وجود میں آ گئی، آنے کے بعد اس کے وجود کی حقیقت سے انکار نہیں، اس لیے کہ مشاہدہ ہو گیا، اس لیے کہ تجربہ ہو گیا، اس لیے کہ آنکھوں نے دیکھ لیا، تو اب اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اب یہ چیز گویا کہ وجود میں آ گئی ہے۔ اب میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اب تبصرے اور تجزیے سے بہتر عمل یہ ہے کہ آدمی اللہ سے عافیت مانگے۔ تجزیے سے بیماری کا وجود ختم نہیں ہو رہا، تبصرے سے بیماری کا وجود ختم نہیں ہو رہا،
دو چیزیں اہل علم سکھا رہے ہیں، اللہ سے عافیت مانگو اور اس کے متعلق اگر کوئی تدبیر بچاؤ کی کر سکتے ہو تو اہتمام کرو۔ اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ سے عافیت، باری تعالیٰ عافیت نصیب فرما۔ جب آدمی اللہ سے عافیت مانگتا ہے نا تو سب چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں، سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ کسی دعا کی تلقین فرمائیے۔ آپ نے فرمایا عافیت مانگو اللہ سے۔ پھر وہ تشریف لے گئے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا کہ یا رسول اللہ کسی دعا کی تلقین فرمائیے۔ آپ نے فرمایا عافیت مانگو، عافیت۔ اللہم انی اسألوک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ سے آدمی عافیت مانگے، باری تعالیٰ دنیا کی عافیت نصیب فرما، دین کی عافیت نصیب فرما، آخرت کی عافیت نصیب فرما۔ اور دنیا میں آدمی اور چیز کا اضافہ کر لے، باری تعالیٰ میرے دل کو عافیت نصیب فرما، میرے کانوں کو عافیت نصیب فرما، میری آنکھوں کو عافیت نصیب فرما، میری زبان کو عافیت نصیب فرما، میرے بدن کو عافیت نصیب فرما، میرے اہل و عیال گھر بار کو عافیت نصیب فرما۔ فی اہلی و مالی وفی بدنی وفی سمعی وفی بصری ولسانی وفی قلبی۔ یہ ترجمہ آپ کو بتا دی۔ اللہ سے اب یہ مانگنا ہے عافیت، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بھائی، جو ہونا تھا ہو گیا، اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ عقل مند آگے کی سوچتا ہے، عقل مند آگے کی سوچتا ہے، ارے جو چیز وجود میں آ گئی اب مجھے کیا کرنا ہے لائے عمل۔ تو سب سے پہلا لائے عمل یہی ہے، یا اللہ عافیت نصیب فرما، یا اللہ جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے پس منظر میں کیا تھا کیا نہیں تھا، اس کے پیچھے سازش تھی یا حقیقت تھی، یا اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری رسائی نہیں ہے، ہم جناب والا آپ ہی سے سوال کرتے ہیں عافیت کا۔ باری تعالی ہمیں اپنے بدن کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، جان کے حوالے سے، اہل و عیال کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے عافیت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو یہ اب عقل مندی کی بات ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ دوسری جس رائے میں اختلاف نہیں ہے وہ یہ کہ احتیاط سے انکار نہیں ہے، احتیاط سے انکار نہیں ہے، چونکہ اب وجود سے انکار نہیں رہا۔ بات سمجھنے کی ہے، اب وجود سے انکار نہیں رہا، سو پس منظر میں اختلاف ہوا کہ اس کا تعلق حقیقت سے تھا، یہ مصنوعی تھا، لیکن وجود ہو گیا، لہذا باعتبار وجود حقیقت پائی گئی، لہذا اب آدمی تدابیر کو اختیار کرے۔ شرعاً جائز ہے، شرعاً جائز ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی میرے عزیزوں۔ لیکن اس بیماری کے پس منظر میں ایک بات جو دیکھنے میں آتی ہے، وہ بکثرت دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ آج مسلمان پر ایک خوف و ہراس طاری ہے، خوف کا شکار ہے، خوف کا شکار ہے۔ اب کیا ہے، اگر کسی کو عام مرض بھی لاحق ہو گیا، زکام لاحق ہو گیا، اس بیماری سے ہٹ کر زکام لاحق ہو گیا، یا جناب والا عام بخار ہو گیا، تو اب جناب والا وحشت اور وہ خوف اس کو اس درجے تک پہنچا رہا ہے کہ اس بیماری سے نکل کر کسی اگلی بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے۔ یہ بات سب کے مشاہدے میں آ رہی ہے۔ ایسا خوف انسان پر طاری ہو گیا کہ عام اس کو چھینک بھی آ رہی ہے، یا عام نزلہ بھی ہو رہا ہے، یا عام بخار بھی ہو رہا ہے، تو خوف و ہراس میں اس قدر مبتلا ہے کہ جناب والا سمجھتا ہے کہ میں اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ جو عام بیماری تھی اس بیماری سے بڑھ کر کسی اور بیماری سے وابستہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میرا عزیزو اس خوف اور ہراس کی بنیاد پر اسپتال تک ایک عام انسان منتقل ہو رہا ہے۔ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے بات؟ یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔
اول تو آدمی ذہن میں رکھ لے، بھئی بیماری آئی ہے نا، بیماری آئی ہے تو بیماری کے بعد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرما دیا کہ دیکھو ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے، ہر بیماری کی دوا ہے، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی جس کے لیے دوا نہ ہو سوائے موت کے۔ اللہ کے نبی آئے وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی آئے وہ دنیا سے چلے گئے، جانے پر صحابہ یقین نہیں کر پا رہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اگر کس نے کہا محمد کا انتقال ہو گیا، محمد دنیا سے رخصت ہو گئے، گردن اڑا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، دیکھو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یہ آئے، اس سے پہلے بھی رسول آئے، دنیا سے چلے گئے۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے محبوب کیوں نہ ہو جائیں، اللہ ان کو بھی دنیا سے بلائے گا، وہ بشر تھے، انسان تھے، اللہ نے ان کے اوپر بھی اس عمل کو جاری کر دیا۔ تو پھر صحابہ کو تسلی ہوئی، ورنہ حضرت عمر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کوئی زبان پہ لا کر دکھائے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کی زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو اب تسلی ہوئی۔ تو میرے عزیزو بات آگے کرنے کی ہے، یہ ہمارے اوپر خوف اتنا طاری کیوں ہو رہا ہے؟ خوف اتنا طاری کیوں ہو رہا ہے؟ سی کے باطل نے طاری کیا ہے، جو کچھ بھی ہے پس منظر میں، آدمی اس خوف کا انتہا کیا سمجھتا ہے، اس خوف کی انتہا کیا ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ میرے عزیزو اس خوف کی انتہا دنیا سے رخصتی ہے نا، اس خوف کی انتہا دنیا سے رخصتی ہے نا بھائی۔ اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکنا ہے۔ کسی وبا میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائیں۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، لیکن آج مسلمان پر موت کا خوف کیوں طاری ہو گیا؟ یہ سوال ہے، آج مسلمان پر موت کا خوف طاری کیوں ہو گیا؟ موت کا خوف کیوں طاری ہو گیا؟ آج حب الدنیا، دنیا کی محبت، و کراہیت الموت، دو چیزیں اللہ کے نبی بیان کر کے گئے، تم میں یہ پیدا ہوں گی، حب الدنیا، دنیا کی محبت، کراہیت الموت، موت سے تمہیں جناب والا کیا ہوگی؟ کراہت ہوگی، موت سے بھاگو گے، موت سے ڈرو گے، موت سے خوف کھاؤ گے۔ تو میرے عزیزو سچی بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، ماننی پڑے گی آج ہمارے اعمال کمزور ہیں کہ موت سے ڈر لگتا ہے، ماننی پڑے گی یہ بات۔ آج ہماری تیاری کمزور ہے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ آج ہمارے اعمال زندگی سے نکل چکے ہیں، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میری زندگی میں یہ صلات ہوتی نا تو میں نہیں گھبراتا، میری زندگی میں قرآن کی تلاوت ہوتی نا تو موت سے میں نہیں گھبراتا، اس لیے کہ میرے نبی نے کہہ دیا تم سورۃ الملک پڑھو، اللہ کے عذاب سے تمہیں یہ بچائے گی۔ ارے تم نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، یہ نماز تمہارا قبر میں ساتھ دے گی۔ ارے تم قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، یہ قرآن تمہارے قبر میں ساتھ دے گی۔ تم روزہ رکھنے کا اہتمام کرو، یہ روزہ تمہیں قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ روزہ تمہیں اللہ کے ہاں بھی سفارش کرے گا، باری تعالیٰ یہ مجھے رکھتا تھا، یہ قرآن بھی سفارش کرے گا، باری تعالیٰ یہ میری تلاوت کرتا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ میرا عزیز و نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ آج میں اعمال میں کمزور ہوں، اگر میری نماز درست ہوتی،
اگر میں صوم و صلات کا پابند ہوتا، اللہ کو یاد برابر کر رہا ہوتا، اللہ کے آگے جھک رہا ہوتا، تو پھر میرے عزیزو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف ولا علیہم یحزنون، ارے اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ خوف کی زندگی نہیں گزارتے۔ مانتے نہیں مانتے بھائی؟ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں نا دنیا کی زندگی بھی بے خوف گزارتے ہیں، آخرت بھی بے خوف رہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی بے غم رہتے ہیں، آخرت کی زندگی میں بھی بے غم رہتے ہیں۔ لیکن کون؟ اولیاء اللہ، جنہوں نے اللہ سے ناطہ جوڑا ہے، جنہوں نے اللہ سے ناطہ جوڑا ہے، جنہوں نے اللہ سے دوستی کی ہے، جو اللہ کے ہو کر رہ گئے، پھر ان کو زندگی میں وحشت نہیں ہوتی، زندگی میں خوف نہیں ہوتا، موت سے نہیں گھبراتے، دنیا کے چھوٹ جانے پر جناب والا وہ افسوس نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان سے اپنے بھی چھوٹ جائیں نا تو وہ کہتے ہیں افوض امری الی اللہ، باری تعالیٰ موت آپ نے لکھی تھی، لہذا مجھے آپ دنیا سے لے کے جا رہے ہیں، میں اپنی آل اولاد کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ ہی ان کی حفاظت فرمائیے۔ پھر اللہ تعالی، دنیا کا دستور ہے نا بھائی، دنیا کا دستور ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ آپ کسی کمپنی میں اچھی جاب کرتے تھے نا، آپ کسی کمپنی میں اچھی جاب کرتے تھے، آپ کی ملازمت اچھی تھی، آپ کی کارکردگی اچھی تھی، آپ کے ریٹائر ہونے کے بعد آپ کو پینشن ملتی ہے، اور آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے آل اولاد کو ملتی ہے، نہیں ملتی ہے؟ وہ کمپنی آپ کی آل اولاد کی خیر خبر رکھتا ہے، گھر والی کی خبر رکھتا ہے، ہاں اس کی بیوی موجود ہے، اس کے بچے موجود ہیں، لہذا یہ چلا گیا اس کی بیوی کو دیا جائے تاکہ بچوں کی صحیح طرح سے پرورش اور کفالت ہو۔ اور جب آپ اللہ کی ملازمت کریں گے، بھائی 2/2 بات ہے کہ نہیں ہے؟ جب اللہ کی آپ ملازمت کریں گے، کیا مطلب؟ اللہ کے آگے جھکیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ارے نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی نافرمانی اور معصیت نہیں کریں گے۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ آپ کی اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ کیوں؟ میرا بندہ میرے پاس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس آ گیا، اب جناب والا بعد میں اس کی آل اولاد ہے، باری تعالی موت آپ کی طرف سے برحق تھی، لہذا مجھے آ گئی، اب میں اپنی آل اولاد کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اطمینان کی موت نصیب فرما دے، اطمینان کی موت نصیب فرماتے ہیں۔ لہذا جب ہمارے اعمال کمزور ہوں گے نا تو ہمیں پھر اس 6 فٹ کا جو نیچے کا گھڑا ہے نا اس میں جاتے ہوئے ذرا خوف آئے گا۔ سچی بات ہے میرے عزیز، سچی بات ہے۔ نبی جھوٹا، نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کہہ دیا قرآن پڑھ کے جاؤ قبر میں تمہارا ساتھ دے گا، روزے رکھ کر جاؤ قبر میں تمہارا ساتھ دے گا، نماز پڑھ کے جاؤ قبر میں تمہارے ساتھ دے گی، تم اعمال کر کے جاؤ، ارے یہ اعمال آ کر فرشتوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، یہ اللہ کا فرما بردار بندہ آیا ہے۔ پھر اب موت سے مسلمان نہیں گھبرائے گا، مرنے سے نہیں گھبرائے گا۔ آج ہمارے اوپر جو خوف طاری ہوا ہے نا میرے عزیزو، دکھ درد کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے آتا ہے، موت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اگر دکھ درد بیماری میں موت آ رہی ہے تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، باری تعالیٰ آپ ہی کے لیے جیتے ہیں، آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بس قرآن نے ہمیں سکھا دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، ہمارا لوٹ کر جانا اللہ کی طرف، ہمارا ماوا ٹھکانا ملجا صرف اللہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ موت آنی ہے، لہذا باری تعالیٰ اگر اس وبا میں موت آ گئی تو شہادت کی موت ملے گی۔ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے، مرنے کو مانگتے بھی نہیں ہیں، مرنے کو مانگتے بھی نہیں ہیں، لیکن باری تعالیٰ ہم جب مریں گے تو ہمیں آپ کی ملاقات کا شرف نصیب ہوگا، آپ کی ملاقات کا شرف نصیب ہوگا۔ یہ اسی وقت جناب والا دل میں داعیہ پیدا ہوگا جب اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، اللہ سے لگاؤ، اللہ سے لو لگا کر زندگی گزارے گا۔ تو پھر میرے عزیزو اگر موت کا فرشتہ آ کر اس سے یہ بھی کہہ دے نا کہ میں آپ کی روح قبض کرنا چاہتا ہوں، تو جواب یہ ہوگا ارے اسی دن کا تو میں مشتاق تھا کہ وہ دن آئے کہ رب سے ملاقات ہو جائے۔
لیکن یہ مضبوطی کب آئے گی؟ جب اعمال مضبوط ہوں گے، اعمال مضبوط ہوں گے۔ آج جو موت کا خوف لاحق ہوتا ہے نا، یہ جو گھڑا ہے نا، گھڑا، اس کے حوالے سے لاحق ہو رہا ہے خوف۔ اس گھڑے کی اگر تیاری ہو نا، یہ جو 6 فٹ نیچے جاتا ہے نا آدمی، اس گھڑے کی اگر تیاری ہو نا تو کبھی موت سے نہیں بھاگے گا، موت کا خوف نہیں کرے گا۔ اور جب آل اولاد رونے لگے گی تو مرنے والا کیا کہتا ہے؟ ارے برخوردارو، ارے صاحبو، ساری زندگی تو اسی کے لیے گزاری ہے، ارے موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات کریں گے، موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات کریں گے، ساری زندگی اسی لیے گزاری ہے۔ اور یقین کے ساتھ مرے گا، یقین کے ساتھ مرے گا، بے خوف و خطر مرے گا، بے خوف و خطر مرے گا۔ کیوں؟ اعمال، اعمال۔ جب انسان اعمال کی زندگی گزارتا ہے نا تو دل کو تقویت ملتی ہے، اس دل کو اطمینان ملتا ہے، اس دل کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے کہ ہاں ہم مسلمان تھے، ہم اللہ کو ماننے والے تھے، ہاں ہم نماز پڑھنے والے تھے، موت کے بعد ہمارے ساتھ ہمارا رب رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، تم نماز پڑھتے ہو تو سمجھتے کیا ہو؟ یہ نماز صرف جھکنے کا نام نہیں ہے، یہ نماز صرف جھکنے کا نام نہیں ہے۔ ارے اس نماز کے پڑھنے سے تمہارے لیے اللہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اطمینان کے دروازے کھولتے ہیں، راحت کے دروازے کھولتے ہیں، سکون کی زندگی ملتی ہے، تمہارے دل کو تقویت ملتی ہے، تمہارے دل کو راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے، تمہارا دل منور ہو جاتا ہے، تمہارا دل روشن ہو جاتا ہے، تمہارے دل کو شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے۔ اور آگے اس شیطان کے جال سے یہ نماز تمہاری حفاظت کرتی ہے، اللہ کا قرب تمہارے کو نصیب کرتی ہے، اللہ کا خوف نصیب کرتی ہے، اللہ سے ملاقات کا مشتاق بناتی ہے۔ میرا عزیزو، یہ نماز اتنی ہلکی نہیں ہے۔ مسلمان اپنی زندگی میں اگر اتنی بڑی عبادت کو سر انجام دے لینا تو اس کی زندگی میں سکون اور راحت آ جائے۔ آج اعمال میں کمزوری ہے تو پھر نیچے جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، ورنہ جب اعمال مضبوط ہوں گے نا، اعمال مضبوط ہوں گے، اعمال جب مضبوط ہوں گے نا تو پھر غالباً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا اور کسی کے متعلق آتا ہے کہ جب جناب والا یہ قبر میں اتارے گئے اور قبر کو بند کر دیا گیا، قبر کو بند کر دیا گیا، کسی نے خواب میں دیکھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے جب قبر میں رکھا گیا فرشتے آئے، کہنے لگے من ربو کا، من ربو کا، آپ کا رب کون ہے؟ سوال ہوگا نا بھائی قبر میں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، کس نبی کو مان کر آئے ہو، تمہارا رب کون تھا، کیا دین اختیار کیا، اللہ اس کے رسول کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ کہنے جب میں قبر میں گیا تو یہ فرشتے آ کر مجھ سے کہہ رہے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے بتا۔ فرمانے لگے کہ تم آسمانوں سے آ کر مجھ سے یہ سوال کرتے ہو من ربو کا، تمہیں اپنا رب یاد ہے؟ آسمانوں سے اتر کر تم قبر میں آ کر مجھ سے پوچھتے ہو ارے عبد القادر جیلانی 6 فٹ نیچے اتر کر کیا اپنے رب کو بھول گیا؟ سمجھ رہے بات؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرمانے لگے؟ تم آسمانوں سے اتر کر پوچھتے ہو من ربو کا، تمہیں اپنا رب یاد ہے؟ ارے زمین سے 6 فٹ نیچے عبد القادر کیا آ گیا، تم اس سے سوال کرتے ہو من ربو کا؟ عبد القادر نے اپنے رب کو کبھی نہیں بلایا۔ عبد القادر جیلانی کیا کہنے لگے رحمت اللہ علیہ؟ ہم نے اپنے رب کو کبھی نہیں بھلایا، ساری زندگی رب کو یاد کرتے رہے، ارے قبر ہو یا حشر ہو یا دنیا ہو، ہم اپنے رب کو یاد کرتے رہتے تھے۔ رب اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ لہذا جب یہ زندگی ہم اختیار کریں گے نا تو میرے عزیزوں پھر موت کا خوف نہیں ہوگا، وحشت نہیں ہوگی، ہمارے اوپر یہ ہراس کی جو کیفیت ہے نا، خوف کی جو کیفیت ہے، یہ پھر باقی نہیں رہے گی، اس لیے کہ میرا تو اعمال نامہ
میرا تو حساب نامہ صاف ستھرا ہے، میرا حساب نامہ صاف ستھرا ہے۔ میرا عزیزو، کسی کمپنی میں آدمی جاب کرے اور اس کا جناب والا بیلنس پچھلا خراب ہو، اور اگر کمپنی کا مینیجر بلا لے کہ جناب والا اپنے کاغذات دکھائیے، تو جب اعمال نامہ پیچھے خراب ہوگا تو ڈرے گا، خوف ہوگا۔ آفس میں جاتے ہوئے، بڑے روم میں جاتے ہوئے میں منہ کیا دکھاؤں گا؟ تو اب اندر داخل ہونے کے حوالے سے ڈر اور خوف پیدا ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میرا عزیزو، یہی حال مسلمان کا ہے، اعمال کمزور ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ اس کے رسول کو پسا پش ڈال دیا۔ اب جو ایک دفتر ہے جو کہ 6 فٹ نیچے ہر انسان کے لیے کھلنے والا ہے، اب یہ انسان کے اوپر جو ایسی کیفیات آتی ہیں اس دفتر میں داخل ہونے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ وہاں دفتر کا حضور ہوگا، حاضری ہوگی، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، کیا کر کے آئے، کیا کمایا، کیسے کھایا، کیا زندگی گزاری۔ میرا عزیزو، اگر اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے مطابق گزاری ہوگی تو پھر آنے والے حالات اس انسان کو موت سے نہیں ڈرا سکتے۔ لہذا اپنے آپ کو مضبوط کریں اعمال کے اعتبار سے۔ باقی جہاں تک کے بات ہے کہ جناب والا بیماری آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، تو میرا عزیزو اس کے بعد آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا اہتمام کرے۔ بیماری نبی پر آئیے نہیں آئیے، 2 آدمیوں کا بخار چڑھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں کا بخار چڑھتا تھا۔ اللہ بخار کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آج بخار کی بیماری ہے تو کہنے والا کیا کہتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جناب والا روح تو باقی ہے لیکن پوری جان میری کھینچ لی گئی، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو 2 آدمیوں کا بخار چڑھتا تھا۔ مانگنے کی چیز نہیں ہے، عافیت تو مانگے، دعا تو کرے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں سکھائی ہیں، دعائیں سکھائی ہیں، آدمی دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یا اللہ میری حفاظت فرما، یا اللہ، دعا مانگتے مانگتے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور بیماری میں اگر اللہ کی طرف چلا گیا، میرا عزیزو پھر بیماری کے متعلق پتہ ہے نا، سارے گناہوں کو مٹا دے۔ اور پھر بھی اگر جناب والا بیماری آ جائے، گناہ سے پاکتا، اللہ اس کی بدولت درجات نصیب فرماتا۔ مومن کا مرنا بھی خسارے سے خالی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ مومن کا مرنا بھی خسارے سے خالی نہیں ہے۔ آج مرنے میں جو ہمیں خسارہ نظر آتا ہے نا، 2 باتوں کی وجہ سے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ آج دنیا سے محبت کرنے لگے، موت سے نفرت کرنے لگے، اور موت سے نفرت کی وجہ یہ حب الدنیا ہے۔ اعمال آخرت کے جو ہماری زندگی سے نکلے، یہ موت سے نفرت کا سبب بن رہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہو جائے نا، مومن کا مرنا بھی خسارے سے خالی نہیں۔ مومن کا مرنا بھی خسارے، مومن مرنے سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ ہمیں قرآن پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کل نفس ذائقۃ، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب میرا عزیزو، بہرحال باری تعالی بیماری آپ کی طرف سے آئی ہے، بیماری آپ کی طرف سے آئی ہے، ہم نے احتیاط بھی کی، ہم نے دعائیں بھی مانگنے کا اہتمام کیا، باری تعالیٰ آپ کو راضی بھی کرتے رہے، فرما برداری کی زندگی بھی گزارتے رہے۔ پھر بھی موت سے تو کوئی مفر نہیں ہے، موت سے کوئی بھاگنا نہیں ہے، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ باری تعالیٰ آپ جس میں راضی اس میں ہم راضی، آپ جس میں راضی ہم اس میں راضی۔ اللہ بندے کی مرضی کو بھی تو دیکھنا چاہتا ہے، احتیاط بھی کی، دعائیں بھی کی، سب کچھ کیا، پھر بھی اللہ نے بلا لیا، پھر بھی اللہ نے بلا لیا۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، جو چاہے وہ کرے۔ ہم نے تو اپنے رب کو راضی کر لیا، ہمارے دل کو تسلی ہے، اطمینان ہے، مرنا آج نہیں تو کل ہے، آج نہیں تو کل ہے، لیکن اعمال مضبوط ہوں گے، دعاؤں کا اہتمام ہوگا نا، تو پھر اطمینان کی موت نصیب ہوگی، مرنے سے انسان گھبرائے گا نہیں۔ اب آگے کا کیا عمل ہے کہ آدمی دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ دوا کھانا سنت ہے، دعا پڑھنا بھی سنت ہے، منع نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ موت آنی ہے تو لہذا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے باندھ کے بیٹھ جائے، نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر بیماری آ رہی ہے تو خوف کا شکار نہ ہو، وحشت میں نہ آئے، اس قدر اپنے اوپر خوف غالب نہ کر لے کہ جناب والا چھوٹی بیماری بڑی بیماری بن جائے، اور پھر اس سے زیادہ خوف
ہے مر نہ جاؤں. جب اعمال مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں سے بھی دور رہو گے. اس لیے کہ شیطان کا وسوسہ ہے نا، چھوٹی بیماری کو بڑی بیماری کر کے ذہن کے اوپر مسلط کر دیا. اگر شیطان سے دوری ہوتی تو وسوسہ دل میں جگہ نہیں پکڑتا. آج ہمارا دل کمزور ہے، دماغ کمزور ہے. مطلب کیا ہے؟ اس دل و دماغ کا تعلق، ہماری روح کا تعلق اللہ سے نہیں شیطان سے زیادہ جڑ گیا، لہذا اس کے وسوسے ہماری زندگی پر حاوی ہو کر ہماری زندگی کو متاثر کرتے ہیں. سوچنے کی بات. اور جب آدمی اللہ کا دوست بن جاتا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ارے تم اللہ کے بن کے رہ جاؤ، اللہ اس اندھیری کی زندگی سے تمہیں کھینچ کر نور کی طرف لے جائے گا. یہ شیطان کے وسوسے، یہ جناب والا شک و شبہات کی زندگی، یہ ڈر اور خوف کی زندگی، یہ مسلمان کے اندر شیطان پیدا کرتا ہے. مسلمان موت سے نہیں گھبراتا. تو اب جب ہم اللہ کے بن جائیں، اللہ ولی الذین آمنوا، ارے اے لوگو ایمان لے کر آؤ، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو. اللہ تمہیں کیا کرے گا؟ ظلمات کی زندگی سے کھینچ کر نور کی طرف لے کر جائے گا. اللہ کی ذات نور، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا. لہذا یہ آدمی بات پکڑ لے، باقی دعائیں کرے، اللہ سے مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. آج ہم نے اپنی زندگی سے دواؤں کو تو لگا لیا، دعاؤں کو نکال دیا. نبی نے اگر دوا کو جائز قرار دیا ہے تو دعا کر کے بھی دکھائیے. آج دعا کے حوالے سے ہمارا یقین کمزور ہے. ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا. پہلے ہی سے پتا ہے کہ معمول کے مطابق امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، ربنا آتنا، سب نے ہاتھ اٹھائے، پھر برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک، چھٹی. میرا یہ یقین اندر کی کیفیات. میرا عزیزو، جب آدمی یقین کی زندگی گزارتا ہے نا، اور اس دعاؤں میں جب یقین پیدا ہوتا ہے، اللہ سے جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو سمجھتا ہے میرے نبی نے سچ کہا ہے کہ جب یہ ہاتھ رب کی طرف اٹھتے ہیں اس کو حیا آتی ہے کہ اس کو خالی لوٹا دوں. اللہ کو حیا آتی ہے، میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے، میں اس کو خالی لوٹا دوں. اللہ بہت با حیا ہے، اللہ بہت با حیا ہے. اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعائیں کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں بتائی ہیں، صبح شام کی دعائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام. ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائیں گے. نبی نے نسخہ دیا ہے، یہ نسخہ نبی نے عطا کیا ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تھے کیا کرتے تھے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق پوری سورت، قل اعوذ برب الناس ملک الناس پوری سورت 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم اطہر پر مل لیا کر. کس نے سکھایا؟ نبی نے سکھایا. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ اللہ نے شفا رکھی ہے. مجھے معلوم ہے یقین کی کمی ہے، مجھے معلوم ہے یقین کی کمی ہے. یقین ذرا صحابہ سے سیکھا جائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جناب والا ایک مقام پر ٹھہرے، یہاں تک کہ توشہ ختم ہو گیا، نان نفقہ ختم ہو گیا. علاقے والوں سے کہا ہم جناب والا مسافر ہیں، کچھ تھوڑی سی ضیافت کر دی جائے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمیں کچھ دے دیا جائے. علاقے والوں نے منع کر دیا. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹھ گئے کہ اب جناب والا جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. اب کیا ہوا کہ آبادی میں کسی آدمی کو سانپ نے ڈسا. اب جناب والا ہر طرح کی تدبیر اختیار کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. لوگوں نے کہا کہ باہر جو لاؤ لشکر آیا ہے ان سے جا کر ذرا پوچھ لیا جائے. ان میں سے ایک آدمی آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے سوال کر رہا ہے ہمارے قبیلے میں ایک آدمی کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کیا آپ کچھ عمل کر سکتے ہیں؟ کیا کچھ عمل کر سکتے ہیں کہ اس کو صحت مل جائے، شفا مل جائے؟ حضرت ابو سعید نے کہا ہم وہی لوگ ہیں کہ ابھی تم سے کچھ سوال کر رہے تھے اور تم نے ہمیں کیسے جناب والا دھتکار دیا تھا. کہنے لگے کہ اگر ہمارا فلاں آدمی صحیح ہو گیا بکریوں کا ایک ریوڑ تمہیں دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور کیا کیا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا. اللہ نے صحت نصیب فرمائی، اللہ نے صحت نصیب فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے ابو سعید تجھے کیسے پتا لگا؟
ابو سعید تجھے کیسے پتا لگا سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے میں اللہ شفا دے سکتا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ زمانے جاہلیت کے لوگ منتر پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں، تو رب کے کلام میں اثر نہیں ہو سکتا؟ رب کے کلام میں اثر نہیں ہو سکتا؟ یقین، حالانکہ نبی نے تعلیم نہیں دی تھی ابو سعید کسی کو سانپ ڈس لے تو سورہ فاتحہ پڑھ لینا، نبی نے تعلیم نہیں دی تھی۔ اپنے یقین سے ارے رب کے کلام میں کیوں اثر نہیں ہو سکتا؟ آدمی کسی کو دو گالیاں بک دے اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ گالی غلط الفاظ ہے، اللہ کے ناراضگی کے الفاظ ہیں، شیطان کو راضی کرنے کے الفاظ ہیں۔ آدمی کیا قرآن پڑھ کے کسی کو پڑھ کے بخش دے، کسی کو دم کر دے، کیا اس پر اثر نہیں ہوگا؟ ایک گالی سے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، ماں کی گالی کیوں بکی، آدمی سیخ پا ہو جاتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے اندر ایک گالی سے۔ شیطانی جملہ ہے، شیطانی جملہ ہے۔ اور رب کا کلام پڑھنے سے اثر نہیں ہوگا؟ رب کا کلام پڑھنے سے اثر نہیں ہوگا؟ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا شفا نہیں مل سکتی؟ قرآن کے متعلق اللہ نے کیا کہا؟ وشفا، ہم نے قرآن کو شفا بنا کر بھیجا ہے۔ ارے اس کو شفا تو سمجھو، اس پہ یقین تو کرو، اس پر ایمان تو لے کر آؤ۔ ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنا، قرآن کے متعلق جو اللہ کے نبی کی ہدایات ہیں اس پر یقین کر کے زندگی گزارنا، آج مسلمان کی زندگی سے یہ چیز خالی ہے۔ صحابہ نے یہ سکھایا، صحابہ نے یہ سکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا سکھلا دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب سے ایمان لے کر آیا ہوں یہ یہودی میرے پیچھے پڑ گئے اور یہ مجھ پر جادو اور اثرات کر کے ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کو تباہ اور برباد کر دیں۔ آپ نے کہا عبداللہ ابن سلام تو پڑھ لیا کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ یہودی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، یہ یہودی کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ آج ہم نے اپنی زندگی میں دعائیں کو ختم کر دیا، ہمارا سب سے بڑا یقین دواؤں پر بن گیا، صرف دواؤں پر۔ دوا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن نبی کے اعمال بھی، قرآن کی تلاوت بھی، قرآن کے مجربات بھی انسان کی زندگی پر اثر کر سکتے نہیں کر سکتے؟ آدمی صبح شام دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اب یہ بات کہنے کی کیا ضرورت پھر پڑ جائے گی کہ جناب والا نبی کی زندگی میں اتنی دوائیں نہیں تھیں، دعائیں زیادہ تھیں۔ دوائیں سے انکار نہیں ہے، منفی پہلو نہ لیجئے گا، لیکن ایک دماغ کو ذرا کھڑکا دینے کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ نبی کی زندگی میں دوائیں کم تھیں، دعائیں زیادہ تھیں، سوچنے کی بات ہے۔ دوائیں کم تھیں، دعائیں زیادہ تھیں، دواؤں کا انکار نہیں ہے، لیکن صحابہ عمل کی زندگی سے اپنے آپ کو لے کر چلتے تھے، عمل کی زندگی سے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، صلاۃ ہے، صدقہ ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تکلیفوں کو ٹالتا ہے۔ ہم صدقہ اس وقت دیتے ہیں جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ صدقہ ہمیں غریب اس وقت یاد آتا ہے جب کسی خود مصیبت میں پڑتے ہیں۔ لہذا الا بلا برگردنے فلاں، الا بلا برگردنے فلاں، لہذا اب غریب یاد آیا، ماں بیمار ہو گئی لہذا بکرا لائے کاٹا غریب کو دے دیا، الا بلا برگردنے فلاں۔ یہ نظریہ ہے صدقہ دینے کا، یہ نظریہ ہے صدقہ دینے کا۔ میرا عزیزو اس تصور میں اللہ راضی ہوگا؟ اس تصور میں صدقات ہماری بلاؤں کو ٹالیں گے؟ ہم تو غریب کو سمجھتے ہیں کہ بلا اس کے اوپر آ جائے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن عملی اعتبار سے ہمیں غریب کب یاد آتا ہے؟ جب خود مصیبت میں گھڑتے ہیں، لہذا اسی وقت صدقہ دیتے ہیں، لہذا مصیبت ہٹ جائے۔ اس تصور کو بھی ذرا صحیح کیا جائے، صدقات نکالنے کا اہتمام ہو، یہ نہیں کہ مصیبت کے وقت میں صدقہ ورنہ اس کے بعد جناب والا جو چاہے زندگی گزار رہے، نہیں، معمول کے مطابق صدقہ دینے کا آدمی اہتمام کرے۔ یومیہ صبح صدقہ نکالے، یومیہ صبح صدقہ نکالے۔ یہاں تک کہ اہل علم نے لکھا کہ اپنے گھر میں ایک چھوٹا ڈبہ بنا لے بھائی، روزانہ 10 روپے نکال کے صدقہ ڈال دیا، یا اللہ اپنے اہل و عیال کی طرف سے آپ کے نام کے واسطے یہ صدقہ نکال رہا ہوں، اور پھر باہر جا کر نیت صبح ہی کر لی، اللہ نیت کو قبول کرتے ہیں، نیت کو
قبول کرتے ہیں. باہر گئے, کوئی ضرورت مند نظر آیا, اس کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا, اس کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا. لہذا اپنی زندگی میں اعمال, اللہ سے دعا, اس کا اہتمام کیا جائے. اور تیسری بات, اہتمام کرنے کے بعد اب آگے یقین کی زندگی کو اختیار کیا. یقین, دوا کے بعد آپ ڈاکٹر پر یقین کرتے ہیں؟ سوال ہے, دوا کے بعد ڈاکٹر پر یقین. لہذا جب ڈاکٹر پر یقین ہے تو دعاؤں پر بھی یقین ہونا چاہیے, دعاؤں پر بھی یقین ہونا چاہیے. ہمارے نبی نے جو ہمیں دعا سکھائی ہم نے پڑھ لی ہے, اس کے بعد بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہے, بس ہم اس پر راضی ہیں, ہم اس پر راضی ہیں. یقین بھی آدمی اختیار کرے. اگر یقین کی زندگی اللہ سے نہیں مانگے گا تو پھر ایسے جیسے کشتی کولے لیتی ہے جناب والا, کبھی ادھر کبھی ادھر, ایسی بے یقینی کی زندگی گزارے گا, تذبذب کا شکار رہے گا. نہیں, ہمارے نبی نے جو کہا سچ کہا, اللہ نے جو کہا سچ کہا, رسول نے جو تعلیمات دی ہیں سچ دی ہیں. ہم نے جو کچھ پڑھ لیا, آگے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. باری تعالیٰ ہمارا کام کرنا تھا, اس چیز میں اثر ڈالنا یہ آپ کا کام. بندہ اپنا تو کام کرے, بندہ اپنا تو کام کرے, دعائیں پڑھ لی, اس کے بعد اللہ کی ذات پر یقین. توکل, توکل نام اسی چیز کا ہے. اسباب کو اختیار کر کے متوکل, اسباب کو اختیار کر کے مسبب الاسباب پر نظر رکھے. باری تعالیٰ دوا بھی کر لی, باری تعالیٰ دعا بھی کر لی, باری تعالیٰ احتیاط بھی کر لی. اب آپ کی ذات پر یقین کرتا ہوں, اب آپ کی ذات پر یقین. کچھ اللہ سے بھی تو, کچھ اللہ کا بھی تو حصہ ہونا بھائی. یہ نہیں ہے کہ صرف دوائی صحیح کرے گی, یہ نہیں ہے کہ صرف احتیاط ہی سے صحیح ہو گئے, یہ نہیں ہے کہ صرف دواؤں سے صحیح ہو گئے, یہ نہیں ہے صرف دعاؤں سے صحیح ہو گئے. بھائی تعالیٰ سب کچھ کر لیا, اب میں مسلمان ہوں, آمنت باللہ, میں اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہوں, توکلت علی اللہ, میں نے اللہ پر بھروسے کا اقرار بھی کیا ہے, اللہ پر بھروسے کا زندگی گزارنے کا اقرار بھی کیا ہے. اب باری تعالی توکلت علی اللہ, اب میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں, آپ کی جس میں مرضی, آپ کے بندے کی اس میں مرضی, آپ کے بندے کی اس میں مرضی. میرے عزیزو, اس عالم میں آدمی ان 2 سے 4 باتوں کو اختیار کرے نا تو سکون کی زندگی نصیب ہوگی, سکون کی زندگی نصیب ہوگی. ایک تو اعمال, دوسرا دنیا سے محبت نہیں اور موت سے جناب والا نفرت نہیں. اعمال کی زندگی گزارنی ہے اور اس کے بعد دوا کرنا جائز ہے, دعا کرنا بھی آدمی اہتمام میں رکھے, اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے. آدمی یہ چیزیں اختیار کرے تو زندگی انشاءاللہ یقین کی گزرے گی. زندگی پریشانی اور تذبذب کا آج ہر مسلمان شکار ہے, تذبذب کا ہر مسلمان شکار ہے. ذرا سا نزلہ کھانسی میں جناب والا اوسان خطا ہو رہے ہیں, لیکن ان 4 سے 5 چیزوں کو اختیار کیا جائے, آخر میں اللہ پر بھروسہ کیا جائے, انشاءاللہ زندگی اپنے حساب سے معمول کے مطابق گزرے گی. پھر بھی موت آ گئی, کل نفس ذائقۃ, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا